صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری مرحلہ میں جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی روح پرواز کر رہی تھی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے تھے، آخری جملہ جو آپ کی زبان مبارک میں تھا وہ آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ نے فرمایا اتقوا النساء، نماز اور عورتوں کے بارے میں بتایا کہ لوگوں اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کی حقوق میں کبھی کوتاہی مت کرنا، ان کے ساتھ کبھی ظلم و زیادتی مت کرنا، ان کے کھانے خرچے اور ان کی ضروریات زندگی میں کبھی کوتاہی مت کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے آخری مرحلہ میں اپنی امت کو پیغام دیا۔ تو صرف شادی کر لینا اور کسی خاتون کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گھر لے آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ شادی کے بعد بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک شادی نہیں رہتی ہے نوجوان آزاد ہوتا ہے، ایک پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک کپڑا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد اب دو پیٹ کا مسئلہ ہے، دو کپڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، دو زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے شادی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ شادی کرنے کے بعد جو شادی کی حقوق ہے، نان و نفقہ ہے، اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور آج کی تاریخ میں شادیاں جو اتنی تاخیر سے ہو رہی ہے، اتنی تاخیر سے ہو رہی ہے، لوگ بہانہ بناتے ہیں کسی کے پاس مکان نہیں ہے، کسی کے پاس دکان نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، لڑکا جوان نہیں ہے، کما نہیں رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم حدیث تو سنتے ہیں لیکن دل کے کان سے نہیں سنتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا بہتر نام رکھو، نام رکھنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دو، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بیٹا جب بالغ ہو جائے، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 24 سال کا یا 32 سال کا یا 35 سال کا ہو جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں لڑکیاں شادی کے لائق ہو جاتی ہے، کوئی انٹر کے جال میں ہے، کوئی 12ویں کے جال میں ہے، کوئی نوکری کے جال میں، کسی جال میں پھنس پھنس کر اپنے ٹائم کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ آپ کا بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ اگر نکاح نہیں کرو گے اور اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اس گناہ کی مٹڑی اس کے باپ کے سر پر رکھی جائے گی۔ غلط قدم بیٹا اٹھا رہا ہے لیکن گناہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ باپ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ باپ نمازی ہے، باپ متقی ہے، باپ اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ رہا ہے، بیٹا جوان ہے، شادی نہیں کر رہا ہے، کس بنیاد پر شادی نہیں کر رہا ہے؟ رسول نے تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کا حکم دیا، اگر بیٹا نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو باپ کی خیر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم غریب آدمی، ہم فقیر آدمی، نہ ہمارے پاس گھر ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ کچھ ہے، کون ہمیں اپنی بیٹی دے گا؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، بتاؤ تمہیں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا انتہائی قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا فلا فلا سورتیں تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں قل اعوذ برب الفلق بھی یاد ہے، قل اعوذ برب الناس بھی یاد ہے، اذا زلزلت الارض بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ساری چوتھائی قرآن ہے، تم چوتھائی قرآن کے مالک ہو، تمہیں کس نے غریب کہا ہے؟ تم امین ہو، جا کر شادی کرو۔
آپ نے شادی کا حکم دیا، یہاں تک یہ باپ نے باپ بہوا بھی پیر پر کھڑا نہیں بھیلا ہے، کیسے ہم اوپر شادی کرنے؟ ماحول اتنا بدبودار ہو چکا ہے جب سے موبائل آیا ہے نا۔ اب تو ایک زمانہ تھا کہ عمر کی تعین ہوتی تھی، لڑکیاں اتنے عمر میں جا کر بالغ ہوتی ہے، لڑکا اتنے عمر میں جا کر بالغ ہوتا ہے، لیکن آج کے موبائل کے زمانے میں جس تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیل رہی ہے اور عریانیت پھیل رہی ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے ہیں کہ کوئی لڑکا بالغ ہے یا کوئی نابالغ ہے۔ اب تو موبائل آدمی کو بالغ کر رہا ہے، اب نوجوانوں کو موبائل وقت سے پہلے بالغ کر رہا ہے۔ لیکن شادی کی بات کیجئے تو باپ اینٹ کی طرح بالکل انہی سانپ کی طرح اینٹ کے کہیا ہمارا بیٹا ابھی پیر پر کہاں کھڑا بھلے؟ باپ رے باپ، تورا کا پتا ہے کہ تورا بیٹا پیر پر کھڑا ہے کہ کمار پر کھڑا ہے؟ ذرا 11 بجے رات کو یا رات کی تاریکی میں جب آپ کا بیٹا ٹائم سے بستر پر سونے نہیں آتا ہے اور آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے، ذرا اس کا موبائل چیک کیجئے، کبھی رات کر جا کر چیک کیجئے کہ بیٹا رات کو سوتا بھی ہے کہ کتا کی طرح جاگا رہتا ہے، کوئی فون میں ویست ہے۔ شاید کوئی ایسا نوجوان صاف ستھرا مل جائے جس کے موبائل میں کوئی کالا نمبر نہ ہو، شاید کوئی جس کے موبائل میں کالا نمبر نہ ملے، رات دن بالکل بے ہوش ہے۔ اس لیے اسلام جو کچھ ہمیں کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، ہم اسے ہلکے میں نہ لیں۔ اگر آج کی تاریخ میں شادی جو تاخیر سے ہو رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں، اتنے بے شمار لوازمات ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے کہ سوچتا آدمی کیسے شادی کرے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے، نیت کو صاف کر کے اپنی اولادوں کی شادی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کی برکت سے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کما کر نہیں دے گا، کوٹھی نہیں بھرے گا، بنگلہ نہیں کھڑا کرے گا، تب تک شادی نہیں کریں گے۔ اور شادی کے جنون میں اور جوانی کے جنون میں وہ نوجوان رات دن گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے۔ باپ مائی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ چھان بین کرے، وہ تو مہینہ پورا ہیلو اس مہینے کی سیلری جلدی بھیجو، فلا کام ہے، دھکا دھک دلی ممبئی سے گڈی پر گڈی پیسہ پر پیسہ آ رہا ہے، ماں باپ بھی اسی میں مطمئن ہے، بیٹا کما رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسے انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ نبیوں نے کہا، اے مولا کریم ہمیں نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ ہم اپنی اولاد کی نیکی کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے ہیں، فون آتا ہے کبھی ہم پوچھتے نہیں ہیں، بیٹا کما رہے ہو دلی ممبئی پنجاب میں، نماز بھی پڑھتے ہو یا نہیں، جمعہ بھی نصیب ہے یا نہیں۔ بذات ہم نے کئی لوگوں کو سنا فون پر ڈٹ کر کہتے ہیں، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کماؤ، صحت پر دھیان دو، کھاؤ، پیسہ بھیجو، میں بھی یہاں بم کروں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا جنت کے راستے پر چل رہا ہے یا جہنم کے راستے پر چل جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس دار فانی کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ جو بیٹا کما کر ہمیں دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، بیٹا کی زندگی کے بارے میں، بیٹا کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے یا فرما برداری میں گزر رہی ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، انہیں سمجھائیے، بیٹا ہم ہر غلطی پر کمپرومائز کر لیں گے، تمہاری ہر غلطی ہمیں گوارا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہو، میں اس سے بڑا دکھی ہوں۔ اللہ کے واسطے تم جو پیسہ ہمیں کما کر دے رہے ہو، اگر اس کے ساتھ ساتھ
تو نماز کے اگر پابند ہو جاؤ، میرے ساتھ تم مسجد جاؤ، آؤ بیٹا اور باپ سب مل کر چلو پہلے اللہ کے دربار میں جھکتے ہیں، اس کے بعد آگے کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے باپ کی زندگی میں بھی ایک انقلاب آئے گا اور اولاد کی زندگی میں بھی ایک انقلاب آئے گا۔ لیکن عام طور سے شادی بیاہ کے لالچ میں جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دے وہی انسان اس حرام خوری سے اور اس بے حیائی سے بچ سکتا ہے، ورنہ چور کے سامنے کیا گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ چور کے سامنے تالا کیا، اب بےمان کے سامنے کیوالا کیا۔ اب تو لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں امام صاحب سے پتا چلو نا کہ موٹر سائیکل کا پیسہ لے کے تو کہیں جمعے میں نہ بجت دے دو، اور کہیں پتا چلو کہ سعودی ملن کا پیسہ کپڑا لے کے ہے، اور کہیں پتا چلو کہ چھپا کے 50,000 1 لاکھ روپیہ لے کے حرام والا، تو وہ تو چھوڑا والا نہیں ہو، تو نے یہ ملاد ہو یا توری بجت کری ہو، ایسا کر سمجھی کو کہہ دے کہ سمجھی یہ اندر کی بات ہے، کسی کو پتا ہوتا نہیں چلنا چاہیے، یہ ہمیں آپ تک رہے، رشتہ کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دنیا کے حاکموں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دیا سکتا ہے، جو احکم الحاکمین ہے اور جو رب العالمین ہے اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس لیے ایسی چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ بار بار میں اس لیے ریپیٹ نہیں کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بھی خراب لگے گا کہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھیے، آپ جو گائے خرید کر لاتے ہیں یا بھینس خرید کر لاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے بھینس خریدی ہے تو دودھ آپ کھائیے گا اور گوبر اس کو دیجیے گا، یا گوبر آپ لیجیے گا دودھ اس کو دیجیے گا، نہیں، پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے، گائے آپ نے خریدی ہے، تو جو گائے دودھ دے گی وہ دودھ بھی آپ ہی پیجیے گا، اور گائے کا جو گوبر ہے وہ بھی آپ ہی استعمال کیجیے گا، چپری بنا بنا کر گوئٹھا بنا بنا کر اس سے کھانا تیار کیجیے گا، سب کچھ آپ کا ہے۔ تو جو آدمی 1 لاکھ روپے کی لالچ میں یا چند کوڑی کے چکر میں اپنے بیٹے کو بیٹی والے کے ہاتھ دے دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، اس کے چند دنوں کے بعد وہ خاتون ایسا دوپٹہ نچاتی ہے، ہوا لگتی ہے، لڑکا سسرال والوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی ساس اس کی ماں سے زیادہ اسے بانٹنے لگتی ہے، سسر بانٹنے لگتا ہے، سوچتا ہے پیسہ خرچ کیا ہو، اب وہ ایسا کتنے لوگ تو کہیں گے باپ رے باپ لوگوں نمت کر کے کھیا دیتے ہیں، بولی صاحب کہا بتائیے جو ہو تو 4,000 روپیہ دلی سے بھیجتا رہا ہو، اب پھول کرتا رہا ہو، اب تو اترا ہے دربھنگا میں تو سیدھے سسرالے جاؤ، کیسے لے جیے؟ بھینس خریدل کا ہے بیٹی والا، گائے خریدا ہے بیٹی والا، تو اب دودھ بھی وہی پیے گا، اب گوبر بھی وہی استعمال کرے گا، اب تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے، شکوہ شکایت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسی خاتون جس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میں کچھ پیسہ دے رکھا ہوتا ہے یا کچھ جہیز کا ڈیمانڈ مطالبات کو پورا کیا ہوتا ہے، وہ لڑکی کو دیکھیے گھر میں ٹل کے رہے گی۔ عام عورتوں کے مقابلے میں ان کے اندر تھوڑا رکھنا زیادہ ہوتا ہے، اور شوہر کو بھی سہنا پڑتا ہے، سمجھتا ہے باپ اس کا مال دیا ہے، اگر ادھر ادھر کریں گے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، سماج میں زندگی گزارنے والے افرادوں، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، رفتہ رفتہ زندگی میں سدھار آئے گی، انقلاب آئے گا، اور ہمارے گھر کے اندر جو ماحول بگڑے ہوئے ہیں، نفرت کی دیوار کھڑی ہے، ساس پتو نند کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان،
جب تک زندگی ہماری نہیں بدلے گی، ہم اسلام اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے، کبھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے، کبھی آپس میں الفت و محبت کے پودے نہیں جنم سکتے ہیں، اور میاں بیوی کی زندگی کے جو زندگی ہے اس میں کبھی سدھار آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان کہی بات پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔